پہلے تو میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، یہ جو آپ نے کیفیت بیان کی نا، تبکیاں دینا، اور جس وقت آپ جماعت کی نماز میں جاتے ہیں، جیسے وہاں پر ہر شخص لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ صفحے بھی درست کروا رہا ہوتا ہے، بچوں کو سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو آگے کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پیچھے. یہ معبد کے اندر جب میں جاتا ہوں نا تو میرے لیے بڑی انکمفرٹیبل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجزیہ اور تجربہ بتا رہا ہوں. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بتاؤں، میری کراچی میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ان کے والد صاحب کراچی کے ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، حکیم اختر صاحب ان کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بڑا مشہور ادیب ہے لیکن وہ ملحد ہے، تو تم جاؤ اور اس سے گفتگو کرو، اس سے بات چیت کرو. تو میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب تھی وہ لے کے وہ جو ملحد صاحب تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے گفتگو کی، مکالمہ کیا. ابھی پیچھے ایک سوال بھی ہوا تھا، ذرا اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر کے آپ دیکھیے گا، اور آپ کا بھی جو اس وقت نقطہ نظر ہے یا سوال ہے اس میں یہ چیز شامل ہو جائے گی. تو میں نے جب ان سے گفتگو شروع کی نا، الہاد کے اوپر بات چیت کی، اپنا استدلال پیش کیا، تو کرتے 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 تھوڑی دیر بعد ان کے یہاں بڑا رد عمل اور غصہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے اول فول باتیں شروع کر دی. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اول فول باتیں شروع کر دی تو میں نے استدلال چھوڑ دیا. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، تردد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نا یہ مولوی سے نفرت ہے، میں تھوکتا بھی نہیں ہوں اس طرح کی بات. میں نے کہا کیا ہو گیا، تو وجہ کیا بنی آپ کی اس نفرت کی؟ کہنے لگے جب میں چھوٹا تھا نا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ، تو جو ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تھے وہ آتے تھے، اور آنے کے بعد میری شلوار کبھی نیچے ہو تو یوں ہاتھ ڈال کے اس کو موڑ کے میری شلوار اوپر کر دیتے تھے. کبھی میں کسی صف میں کھڑا ہوا ہوں تو وہاں سے مجھے اٹھاتے تھے، اٹھا کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے. کبھی میں نے ٹوپی نہ پہنی ہو تو وہ آتے تھے اور ایک چبھنے والی جالی والی سخت سی ٹوپی میرے سر کے اوپر تھوپ کے چلے جاتے تھے. مجھے اس دن سے مسجد سے اور اس مسجد کا نام لینے والے مولوی سے شدید نفرت ہے. آپ دیکھیں بچپن کے جو ٹرامز ہیں اس طریقے سے شخصیت میں ایوالو ہوتے 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 آدمی کو الہاد پہ لے جاتے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ معبد کے اندر ہر فرد اپنے اپنے لحاظ سے خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے ہاں، یعنی باہر لائن توڑیں گے، باہر جوتے بہنگم لگائے ہوئے ہوں گے، گاڑیاں غلط پارک کریں گے، مسجد کے اندر آ کے ہر آدمی جو ہے وہ ایسا نظم و ضبط کا پابند بن کے صفیں سیدھی کروا رہا ہو، کسی کو آگے کر رہا ہے، کسی کو پیچھے کر رہا ہے، کسی کو سائڈ پہ کر رہا ہے. یہ نہایت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اس وجہ سے مسجد میں جانے سے گھبراتے ہیں کہ وہاں پر نہ ان کی کوئی باڈی کی سپیس رہے گی، کوئی بھی آدمی آئے گا وہ اس کو کھینچ کے وہاں کر دے گا اس کو. آپ اپنا کام سے کام رکھیں، وہاں پر آپ گئے ہیں اپنی عبادت ادا کریں. امام کا کام ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ بھائی صفیں درست کرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اور بس اس کے بعد کوئی شخص صف میں تھوڑا آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو بعد میں نماز ختم ہو کر کوئی تعلق پیدا ہوتا ہے، کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں دلا دیں. یہ جو ہاتھ پکڑ کے آگے پیچھے کرنے والا کام ہے نا، یہ بہت خطرناک کام ہے. اس سے لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو معبد میں خدا سے رشتہ لگتا ہے ایسے ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان میں کوئی لوگ آ گئے ہیں جو مجھے اس سے ملاقات کرنے سے روک رہے ہیں اور مجھے اس تک جانے کے لیے آداب سکھا رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. مسجدوں میں جب بھی جائیں اپنے کام سے کام رکھیں، اور جو آدمی جو جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جس طریقے سے، میں نے تو یہاں تک دیکھا جب ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں جاتے تھے، یعنی بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان کو جس طرح دھتکار کر، یعنی اب وہ ایک بچہ آ گیا ہے نا بھائی، بیٹھا ہوا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ صف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دھتکار کر، نماز میں ہاتھ پکڑ کر، پیچھے پکڑ کر، کندھے سے کبھی قمیض کھینچ کے آپ پیچھے کر دیتے ہیں. یعنی میں اپنے بچپن کا بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ جب کبھی میں مسجد میں جاؤں، میرے والد صاحب اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ بھائی وہ ایک طریقہ آپ نے بنایا ہوا. آپ دنیا بھر میں جائیں، آپ ملیشیا میں جائیں، میں نے ترکی میں دیکھا، یعنی بچے وہاں بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ، کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کو. ان کے پلے ایریاز بنائے ہوئے، بچے اپنا لگے ہوئے ہیں. وہ بھائی وہ بچہ ہے، تھوڑی دیر گزرے گی آداب بھی سیکھ جائے گا، بڑا بھی ہوگا تو اس کے اندر سب تبدیل. لیکن ہم ایسا رویہ ہم نے برِ صغیر میں پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ مسجد کے اندر جائیں اور ایک کمفرٹیبل ماحول میں خاموشی سے آ کر بیٹھے. کوئی آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹوپی لا کے رکھ دے گا، کوئی ریل سیدھی کرے گا، کوئی قرآن کہے گا کمر ہو رہی ہے، کوئی یہ کوئی وہ. تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں جائیں خاموشی سے،
اپنی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے وہاں سے آ جائیں. صف خالی ہے, کوئی بندہ آگے آنا چاہتا ہے خود آگے آ جائے گا, نہیں آنا چاہتا آپ اپنی نماز پڑھیں اور بس وہاں سے اللہ کا نام لے کے نکل جائیں.